بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا تعلق سرگودا کے ایک مہذب خاندان سے ہے۔ ہمارے ہاں صرف لڑکیوں کو مرد ذات کی عزت کرنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ لڑکوں کو بھی اول روز سے عورت ذات کی عزت کرنا اور اس کے رشتے اور حقوق کا پاس رکھنا سکھایا جاتا ہے۔ یوں ہم سے خود سے اور اپنے معاشرے سے جڑے ہر خاندان کی عورت کا احترام اور عزت خود پر واجب سمجھتے تھے۔ کبھی گلی محلے اور بازار میں بھی کسی عورت کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کبھی نہ کی جس سے کسی عورت کی عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہوتا۔ اسی لیے ایک دن جب میں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کر کے واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک ایک کچی سڑک سے گزرتے ہوئے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میرے ساتھ موجود دوستوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، اور 10 سے 15 منٹ کے بعد ہی وہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے، جبکہ میں 1 گھنٹہ مزید کوشش کرنے کے بعد اپنی گاڑی کو دوبارہ کم سے کم گھر تک لے جانے کے قابل کر سکا۔ مگر ابھی میں گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا کر لینے کے بعد منہ ہاتھ دھو کر اس کنویں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت تھی یا لڑکی میں سمجھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی وہ نقاب میں بھی مسلسل میرے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اکثر میں نے مردوں کو عورتوں کا پیچھا کرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی عورت دیکھ رہا تھا جو بلا خوف و خطر ایک مرد کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں چاہتا تو وہیں رک کر اس عورت سے پوچھ سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں، لیکن میں نے اس کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے سر راہ کوئی بھی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور پھر پیچھے دیکھے بغیر ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا مجھے یوں لگا کوئی گاڑی کے پچھلا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا ہو۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نقاب پوش بی بی میری گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ تبھی اس کے چہرے سے نقاب سرک گیا، جسے اس نے دوبارہ درست کر لیا، مگر اس کے چہرے کا نور اور حسن دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے ہوش و حواس اڑنے لگے ہوں۔ میں نے اتنا مکمل حسن آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میری یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس لڑکی نے میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پہلے تو مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، پھر اس نے کہا کہ اس طرح حیران ہو کر وقت ضائع نہ کرو، میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اللہ رسول کا واسطہ دینے لگی، کہنے لگی مجھے یہاں سے نکالو، پھر وہ ایک دم نیچے ہو کر سیٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا میری گاڑی کے سامنے سے کچھ بدمعاش سے لڑکے گزرتے دکھائی دیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں، لہٰذا اسی وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ گاڑی کو یہاں سے نکال لوں۔ تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے مین روڈ پر لے آیا۔ جیسے ہی گاڑی نے کچھ مسافت طے کی میں نے اس لڑکی سے پوچھا میڈم آپ کو کہاں جانا ہے؟ پہلی بار پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار میں نے زور دے کر پوچھا کہ آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں۔ تب وہ اداس آواز میں بولی میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہیں تو چھوڑنا ہے نا، اس طرح گاڑی میں بٹھائے تو نہیں رکھ سکتا۔ میری بات سن کر بولی میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ فی الحال مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جائیے، اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دیجیے، آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی، جلد ہی واپس چلی جاؤں گی۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، میں اس طرح کیسے اسے گھر لے جا سکتا تھا؟ وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کوئی غلط لڑکی نہیں ہے۔ لیکن اب میرے لیے یہ ایک بڑا معمہ تھا کہ میں شام کے وقت اس لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں۔ اگر میں اسے گھر لے کر جاتا ہوں تو سب گھر والے مجھ پر ہی سوال کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا اور گاڑی گھر کی جانب دوڑانا شروع کر دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے گھر والوں کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے گاڑی گھر کے پورچ میں جا کر کھڑی کی اور گاڑی سے نکلا تو وہ لڑکی بھی نکل آئی
اور پھر میں اسے لے کر اندر چلا گیا۔ جیسے لاؤنج کا دروازہ کھلا، میری امی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا، اور اپنے گھر میں ہر فرد کے رد عمل کے لیے میں پہلے سے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ امی نے فوراً پوچھا، بیٹے یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تب میں نے امی کو بتایا کہ امی، میرا دوست ہے نا ولید، یہ اس کی ماموزاد بہن ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ اکیلا ہی ہے۔ اسے کسی کام کے لیے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کی بہن کو کچھ دن اپنے گھر پہ رکھ لوں۔ یہ گھر عورتوں والا ہے، یہاں اسے تحفظ ملے گا۔ اماں نے میری بات پر یقین کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس لڑکی کو پیار سے سلام دعا کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بہت ڈری سہمی، خاموش تباہ لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، لیکن میں اتنا ضرور جاننا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کر کے میرے دل کو سکون ملا تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش تھی۔ خیر، اماں نے اسے مہمان خانے میں بھیج دیا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے دوست ولید کو فون کر کے اسے ساری صورتحال بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ماں یا میرے ابا اسے فون نہ کر دیں۔ وہ میری ساری بات سمجھ گیا۔ میں جانتا تھا وہی میرا واحد دوست ہے جو میرے اس سارے معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمارے گھر میں رہنے لگی، لیکن وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی، اکثر ہی اپنی عبادت میں مگن رہتی، کھانا بھی اکثر اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتی۔ کچھ دن میں اس کا نام بھی مجھے پتہ چل گیا۔ اس کا نام افیرہ تھا۔ ایک دن میں کالج سے ذرا جلدی گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لاؤنج میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ اور بھی خوبصورت لگتی۔ اتنی عاجزی سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر اس لڑکی کا حسن دیکھتا رہا۔ وہ اپنی عبادت میں اس قدر محو تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کا منظر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے بری طرح آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے اس معصوم اور خوبصورت چہرے کے پیچھے کون سا دکھ چھپا تھا جسے وہ ہمارے سامنے بیان نہیں کر پاتی تھی۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی انجانا سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ احساس کیا ہے، ہمدردی ہے یا کچھ اور ہے۔ میری ماں بھی اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے لگی تھی۔ افیرہ کو ہمارے گھر 10 دن گزر گئے۔ تب ایک روز میری امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا اس لڑکی کو ہم اور کتنے دن یہاں رکھیں گے؟ ولید کو کہو نا اسے آ کر گھر لے جائے۔ جوان لڑکی ہے، اتنی معصوم سی ہے، میں نہیں چاہتی محلے والے یا کوئی بھی اس کے کردار پر کوئی حرف اٹھائے۔ اماں کی بات بجا تھی، لیکن میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر کیسے کہہ سکتا تھا کہ اسے کہاں بھیجیں؟ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک دم سے میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ماں میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا ماں بھی اس لڑکی کو پسند کرنے لگی ہیں، سو وہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گی۔ انہوں نے فوراً خوشی سے میرا ماتھا چوما اور بولی، میں بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم سے کیسے بات کروں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے تم نے خود میرے دل کی بات کہہ دی۔ اماں نے رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور بھی گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے ولید سے بات کر لی تھی۔ مجھے امید تھی کہ جب میرے گھر والے اس سے بات کریں گے تو وہ معاملہ سنبھال لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے میرے والدین کو مطمئن کر لیا اور انہیں یہی بتایا کہ میں کام کے سلسلے میں بیرون شہر جا رہا ہوں۔ میری واپسی 2 ماہ بعد ہوگی، اس لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری بہن کو ایک مستقل آشیانہ مل جائے۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر میرے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک حسرت باقی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح افیرہ سے خود بات کروں اور اس کی پسندیدگی جانوں۔ ایک دن اماں کام سے کہیں گئی ہوئی تھی، میں خاموشی سے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت بری طرح چونک گئی۔ تب فوراً سے میں نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ تو وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تب میں نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، ہے تو میرے لیے باعث شرف ہوگا کہ میرا نکاح آپ سے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تعجب میں پڑ گیا۔ تبھی وہ بولی، میں آپ سے شادی ایک شرط پر کروں گی، اگر آپ مجھ سے یہ عہد کریں کہ زندگی میں چاہے جو بھی موڑ آ جائے آپ مجھ سے کبھی بھی میرے ماضی سے متعلق سوال نہیں کریں گے۔
مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں اتنی تو سمجھ بوجھ رکھتا ہی تھا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے ماضی کے بارے میں کبھی پوچھوں گا نہیں۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح کچھ ہی دن میں ہو گیا۔ ہم نے ہنسی خوشی نئی زندگی میں قدم رکھا۔ شادی کے بعد وہ بھی بدل گئی۔ پہلے کی طرح وہ اداس اور خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ اکثر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نظر آتی۔ ویسے تو ہماری زندگی نارمل تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ کبھی کبھی سخت گرمی میں بھی وہ اپنے اوپر رضائی ڈال کر سوتی۔ اکثر 2 گھنٹے تک رضائی سے اپنا منہ نہ نکالتی، اور جب منہ باہر نکالتی تو اس کا جسم پسینے سے شرابور ہوتا اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ یہ سب نہ کرے، لیکن وہ کہتی کہ مجھے رضائی ڈال کر سونے سے سکون ملتا ہے۔ میں بھی خاموش ہو جاتا کیونکہ میں اسے کبھی بھی کسی کام سے روکنے کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ہماری شادی کو تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی یہی روٹین تھی۔ اب تو پچھلے 2-4 دنوں سے مجھے رضائی سے عجیب سی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ سنوں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے، اور ایک رات بات حد سے بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کی رضائی ہل رہی ہے۔ اس وقت مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے اس کے اوپر سے رضائی کھینچ لی۔ جیسے ہی رضائی کھینچی، اندر کا منظر واضح ہو گیا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس نے ایک چیز اپنے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اس طرح کی ناپاک حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اسی وقت اس کے کاندھوں سے سب دبوچ لیا اور کہا، یہ سب کیا ہے عفیرہ؟ تم اپنے آپ کو بڑی نیک اور پارسا ظاہر کرتی ہو، تو پھر یہ سب کیا ڈرامہ ہے جو تم روزانہ یہاں کرتی ہو؟ میرے لہجے اور غصے کو دیکھ کر وہ سہم سی گئی۔ اس نے ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تب مجھے اس کی ہٹ درمی پر غصہ آیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک تو تم نے اتنا غلط کام کیا کہ تم تو شاید اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو، اور اوپر سے تم اس طرح کے تیور دکھا رہی ہو۔ میری زندگی میں ایسی بد کردار لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلی جاؤ اور پھر کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تب وہ اور بلبلا کر رونے لگی، پھر میرے پیروں میں گر گئی اور بولی، میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتاتی ہوں، تم جو سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں بھی سچائی جاننا چاہتا تھا، سو اس کی باتیں سننے لگا۔ میں بابا کی لاڈلی شہزادی تھی، سب مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے سے میرے 3 بھائی بڑے تھے، پیار سے سب مجھے گڑیا کہتے اور میرے خوب نخرے اٹھاتے۔ بابا تو میری ہر بات مان لیتے۔ اکثر امی بابا سے کہا کرتی تھیں، آپ اس کو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، اور بھائیوں کی تو جان بستی تھی مجھ میں۔ وہ مجھے پھولوں کے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد FSC کا امتحان دیا تو بابا سے کہا مجھے میڈیکل میں داخلہ لے کر دیں، میں انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ بابا تھوڑی سی پس و پیش کے بعد راضی ہو گئے، مجھے اچھے کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ پھر ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد وہ کالج کے عام سے دن تھے، مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، اور پھر وہ کب میری زندگی بن گیا محسوس ہی نہ ہوا۔ ہم چوری چھپے ایک دوسرے کو ملنے لگے، پھر ہم نے ایک دن سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی۔ کسی کو کچھ نہ بتایا، ہم چوری چوری ملتے رہے۔ میں کالج جاتی رہی، لیکن انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو ضائع کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سب کو بتا دو کہ تم میرے شوہر ہو اور مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں پہلے کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، بس اس کی باتوں پر ہی اعتبار کیا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے میں اسے کال ملاتی تو اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے دور چلا گیا اور میں بے بس ہو گئی۔ میرے ساتھ میرا بچہ تھا، جبکہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کا غرور نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے ماں کو سب بتا دیا۔ ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، میں اپنے باپ کو یہ سب کیسے بتاتی۔ اسی لیے اماں کو بتایا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں زہر لا کر دیتی ہوں، تم کھا لو، یہ راز یہیں دفن ہو جائے گا۔ تمہارا باپ یہ جانے گا تو مر جائے گا جو تم نے کیا ہے۔ لیکن ماں آخر ماں تھی، وہ مجھے حقیقتاً زہر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میری غلطی نے ماں کو پاگل کر ڈالا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں 4 ماہ سے امید سے ہوں۔ اب بابا کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، بابا اس دن میرے لیے نیا برقع لے کر آئے تھے۔ میرے ہاتھ میں برقع دے کر کہنے لگے، بیٹی یہ پہن کر کالج جایا کرو۔ لیکن کیا پتا تھا بابا کو کہ ان کی بیٹی نے کیا گناہ کر دیا۔
وہ بدذات لڑکا تو مجھ سے کھیل کر چلا گیا۔ ماں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا دیوار کے ساتھ سر مار مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ میرا بچہ ضائع کر دیا گیا۔ میں گھر آئی، بھائی کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تو مجھ سے پہلے کی طرح بات کرتے، لیکن بابا مجھ سے کلام تک نہ کرتے۔ ماں مجھے گھر کا کوئی کام کرنے نہ دیتی۔ میں جان گئی تھی اماں اور بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے ایک رات دیکھا، بابا میری بچپن کی تصویریں نکال کر دیکھ رہے تھے اور وہ انہیں چوم چوم کر رو رہے تھے۔ اس دن تو میں مر ہی گئی۔ ماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ نہ جانے ایک دن بھابھی کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ اس نے بھائی کو یہ بات بتا دی اور پھر سب بھائیوں کو پتہ لگ گیا۔ ایک بھائی نے مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن ماں نے مجھے بتا دیا۔ پھر بابا نے ایک جگہ میرا رشتہ کر دیا۔ وہ لڑکا شرابی تھا۔ وہ شراب پی کر مجھ سے جانوروں جیسا سلوک کرتا، مجھے مارتا پیٹتا، لیکن کیا کرتی۔ بابا نے کہا تھا مر جانا، ہمارے پاس واپس نہ آنا۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا، مگر اس پر ستم یہ کہ اس کے 2 بھائی مجھ پر بری نیت رکھتے تھے۔ میں اس گھر میں محفوظ نہ تھی۔ شوہر صرف اور صرف مار دھاڑ کا رشتہ رکھے ہوئے تھا، اس کے بھائی کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ اب میں کہاں جاتی؟ پھر ایک دن بے بس ہو کر بابا کے پاس چلی گئی۔ میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیں، لیکن اس ظالم شخص سے مجھے بچا لیں۔ بابا منہ موڑ کر چلے گئے۔ ماں نے مجھے گالیاں دی اور کہا کہ تم گھر بسا ہی نہیں سکتی، مگر میری منتیں کرنے کے بعد اس ظالم سے طلاق لے لی۔ لیکن بھائی اب بھی مجھ سے بات نہ کرتے تھے، ماں بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھ دی۔ ایک دن میں نے اپنی بھتیجی کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ بھابھی نے مجھے بہت تانے دیے اور اپنی بیٹی کو نہلاتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگی، پاک کرنے لگی۔ میں تو اتنی بری ہو چکی تھی کہ سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، لیکن اب میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی، رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتی۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ گھر میں کچھ بھی نقصان ہو جاتا تو سب مجھے ہی قصوروار کہتے۔ پھر ایک دن میں نے بابا کے پیر پکڑے اور بہت روئی۔ میں اس دن بابا کی ٹانگوں سے لپٹ کر بہت روئی۔ بابا مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بابا کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن پھر دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن ماں نے مجھے منحوس اور بدبخت کہا۔ میں بہت روئی۔ بابا کی موت کے بعد بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے بات بات پر تانے دیتے۔ بھابھی لوگوں نے مجھے بد کردار کہا اور کہا کہ میں سب رشتہ داروں میں بدنام ہو گئی ہوں۔ کوئی مہمان گھر آتا سب سے ملتا، لیکن مجھ سے نہ ملتا۔ پھر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں بھی تانے دیتی۔ اور پھر ایک دن فصل کا کافی نقصان ہوا تو بھائی سمجھنے لگے کہ یہ بھی میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگے تم دارالامان چلی جاؤ۔ میں سب کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث تھی۔ ماں تو شاید مجبور تھی بیٹوں کے ہاتھوں، یا سچ میں مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ مجھے بھائی دارالامان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہاں بھی جانے کیسے وہی دونوں بھائی پہنچ گئے۔ وہ گندی نظروں والے لوگ تھے۔ یہ لوگ مجھے ہر وقت ہراساں کرتے اور پھر مجھے وہاں سے اپنے گھر لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حالات سے لڑتے لڑتے میں اس گندگی میں آ گئی، لیکن شاید بے بس تھی۔ رشتہ داروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں بیمار ہو چکی تھی۔ مجھے آخری بار فون کر کے کہہ رہی تھی کہ شاید اب کبھی بات نہ کر سکوں، تم اپنا خیال رکھنا میری بچی، اور بات ختم کر دی۔ اگلے روز میں نے فون کیا تو بھائی نے فون اٹھایا۔ میں خاموش رہی، لیکن پیچھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میری ماں اب نہیں رہی۔ اس دن میں وہاں سے بھاگی، لیکن وہ بدمعاش میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے آپ جیسے نیک انسان سے ملوا دیا۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں، میرے باپ کی ہے۔ میں روز اپنے باپ سے رو رو کر معافیا مانگتی ہوں کہ شاید وہ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اس کی سچائی سن کر یقین ہو گیا، پر میری اپنی آنکھیں بھی اس کا سچ سن کر نم ہو گئیں۔ میں نے اسی وقت اس کے آنسو صاف کیے اور اسے دلاسا دیا، کیونکہ اس وقت میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی معصوم اور بے قصور ہے۔ وہ رات اس پر بہت بھاری گزری، کیونکہ میں نے انجانے میں اس کے زخموں کو کریدا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب ہم دونوں ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی راز نہیں رہا۔
ہر بات سے پردہ ہٹ گیا۔ اب وہ بھی اپنی زندگی میرے سامنے کھل کر گزار رہی ہے۔ وہ تصویر اب ہمارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے۔ عفیرہ آج بھی کئی بار اس تصویر کو دیکھ کر خاموش آنسو بہاتی ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رات کہیں جلد بازی میں نے اسے طلاق نہیں دی، ورنہ وہ بیچاری مزید بد کرداری کا الزام سہ نہ پاتی اور شاید مر ہی جاتی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔